ہجرت مدینہ کا جو واقعہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، یہ خوف کا عالم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر پنجو کے بل چل رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ نبی پاک کے مبارک جو پاؤں ہیں ان سے خون نکل رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ میرے کندھوں کے اوپر تشریف لے کے آئیں۔ نبی پاک صدیق اکبر کے کندھوں پہ تشریف لے کے آتے ہیں، اور صدیق اکبر اور نبی پاک یہ دو مبارک ہستیاں غار کی طرف جاتے ہیں، اور غار ثور تک جب پہنچتے ہیں تو صدیق اکبر نے عرض کی کہ حضور پہلے غار میں داخل ہوتا ہوں، ہو سکتا ہے غار میں کوئی جانور ہو، کوئی موذی چیز ہو، جو تکلیف دہ چیز ہو سکتا ہے وہ تکلیف پہنچائے، پہلے میں جاتا ہوں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ تکلیف مجھے پہنچے، آپ کو نہ پہنچے۔ صدیق اکبر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں غار میں سوراخ ہیں۔ معارج النبوت کے اندر لکھا ہے کہ اس غار میں 72 سوراخ تھے، اور وہاں سانپ بھی منتظر تھا دیدار مصطفیٰ کا، اس نے جگہ جگہ سوراخ کر رکھے تھے، وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بھی دیدار مصطفیٰ کروں۔ بہرحال صدیق اکبر نے ان سوراخوں کے اوپر اپنے کپڑے کے ٹکڑے کر کے دیے، تو ایک سوراخ بچ گیا، اور وہاں آپ نے ایڑی رکھ دی اور نبی پاک کو بلایا۔ نبی پاک آئے، صدیق اکبر کی گود میں آرام فرمانے لگے۔ تو اب سانپ ہے، وہ بھی دیدار مصطفیٰ چاہتا ہے، وہ بھی نبی پاک کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ ایک وہ سانپ ہے جو منتظر ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے، اور ادھر عاشق رسول ہیں جس نے اس سوراخ کے آگے اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے۔ اب سانپ ڈستا ہے، ڈنک مارتا ہے کہ یہ ایڑی ہٹے گی اور میں دیدار کروں گا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑی نہیں ہٹاتے۔ وہ سانپ ڈنک مارتا ہے، ڈستا رہتا ہے۔ تکلیف کے عالم میں درد کی شدت کی وجہ سے صدیق اکبر کے مبارک آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور وہ نبی پاک کے مبارک رخسار کا بوسہ لینے لگتے ہیں۔ تو نبی پاک بیدار ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں صدیق پریشانی کیا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور سانپ نے ڈنک مار دیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایڑی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لعاب لگاتے ہیں، تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ